تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے وہی ہیں، اور ان کے اثبات کا دار و مدار اللہ کی نازل کردہ وحی پہ ہے، جو کہ صرف قرآن و سنت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے خواہ کوئی کتنی بھی عقل مند کیوں نہ ہو، وہ کوئی اتنی بلند بصیرت اور اتنی عقل نہیں رکھتی کہ وہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء کے بارے میں خود سے کچھ طے کر سکے، یا قیاس سے کام لیتے ہوئے کوئی نیا نام یا صفت تجویز کر سکے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتلا دیا، مخلوقات میں سے بھی انبیاء سب سے زیادہ عقل والے اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، انہوں نے بھی یہ اسماء اور صفات وہی بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی ہے، جو خبر دی ہے، جو وہی ان پہ نازل فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جاننے کا جو واحد راستہ ہے وہ اسی کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں عقل سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، عقل سے نصوص کو ضرور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اسماء اور صفات کے معاملے میں عقل بالکل محدود اور عاجز ہے، اور اس کی ذات کا ادراک کرنے سے بالکل قاصر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ وہ یعنی کہ مخلوق اس کے علم کا کبھی بھی مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جنوں کو، انسانوں کو، سب کو شامل کیا ہے، اور پھر اس کے اندر جو فرشتوں میں سے سب سے مقربین جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہم السلام وہ بھی شامل ہیں، انسانوں میں سب انبیاء، ان انبیاء میں سے رسل میں سے جو ہے اولو العزم رسل میں سے دونوں خلیل ابراہیم اور محمد، اور ان میں سے سب سے فضیلت والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ درجات میں بلند ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ کے بارے میں کوئی بھی مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں مکمل طور پہ کسی کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو جان سکے۔ اسی لیے ہم صرف وہی کچھ کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس لیے نہ تو ہم ناموں میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کوئی کمی، تعویل یا قیاس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قاعدہ بیان کر دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سب اچھے اچھے نام ہیں، اسے انہی کے ذریعے سے پکارو، اپنی طرف سے کوئی نام نہ گڑو، اپنی طرف سے کوئی نام نہ لے کے آؤ، اپنی طرف سے کچھ جو ہے وہ عقل کو حاکم سمجھتے ہوئے کچھ اللہ کے بارے میں نہ سوچ لو، کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہاں پہ الاسماء پہ جو الف لام ہے، اس الف لام کی اقسام ہے عربی میں، تو یہاں پہ جو الف لام ہے وہ الف لام للعہد ہے، یعنی کہ اس سے مراد وہ اسماء ہیں جو پہلے سے معروف اور شریعت سے ثابت شدہ ہیں، جو پہلے سے بتا دیے گئے ہیں، جو پہلے سے موجود ہیں، اور ان میں کسی قسم کے نئے نام کا، کسی نئی صفت کا اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر اور متعین شدہ ہیں۔ لہٰذا اللہ کو صرف انہی ناموں سے ہی پکارا جائے گا جو نصوص شرعیہ میں وارد ہوئے ہیں۔ کوئی بھی شخص محض اپنی عقل یا قیاس سے اللہ کے لیے کوئی نئی صفت، نیا نام جو ہے وہ نہیں گڑھ سکتا۔